درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ آپ چاہیں کتنی ہی کتابیں کیوں نہ پڑھ لیں، اگر آپ کے دل میں جذبہ انسانیت موجود نہیں تو سب بیکار ہے۔ کھانے والے کو کیا پتہ کمانے والے نے کس حال میں کمایا ہوگا، پھر کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ خاموشی انسان کا وقار ہے، ہر بات کا جواب دینا عقل مندی نہیں، کبھی کبھی خاموشی دشمن کو بھی شرمندہ کر دیتی ہے۔ محبت وہ چراغ ہے جو خاموشی میں بھی جلتا ہے، جو لفظوں سے نہیں دلوں سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو نفرت کو مٹا دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو چالاک سے چالاک انسان کا نقاب اتار دیتا ہے۔ مہربانی آپ کو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بناتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسے نظر آتے ہیں۔ اگر احساس اور رحم دلی مل جائیں تو مکمل انسان تشکیل پاتا ہے، کیونکہ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس ہے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنے سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی طرف میں تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو، انشاءاللہ۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں چاقو بھی ہوتا ہے۔ اپنی فطرت ایسی رکھو کہ دشمن بھی بدتمیزی کرنے سے پہلے سوچے۔ نرمی کمزوری نہیں، کردار کی طاقت ہوتی ہے۔ جو لوگ عزت دیتے ہیں وہ خود قابل عزت ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں، لیکن وہ حقیقت اس وقت ہی قبول کرتے ہیں جب وہ ان کے معیار اور نظریات سے مطابقت رکھتی ہو۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔ سنو، بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا اور صحیح۔ ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ جو خاموش رہتے ہیں وہی سب کچھ سہ جاتے ہیں، جو مسکراتے ہیں وہی اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا آواز سنتی ہے، دل کی حالت نہیں۔ پتوں نے جب بھی رنگ بدلا ہے، گرے ہمیشہ زمین پر ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ مطلب پورا ہوتے ہی لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ عزت کبھی مانگی نہیں جاتی، یہ وقت کے ساتھ کردار سے حاصل ہوتی ہے، الفاظ سے نہیں، عمل بولتے ہیں۔ جو دل دکھاتا ہے وہ بھول جاتا ہے، مگر جس کا دل ٹوٹتا ہے وہ عمر بھر یاد رکھتا ہے۔ زخم صرف جسم پر نہیں، روح پر بھی لگتے ہیں، اور یہی انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔
محبت وہ نہیں جو لبوں سے ظاہر ہو، محبت وہ ہے جو خاموشی میں روتی ہے اور سجدے میں دعا بن کر گرتی ہے۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آمین۔ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو وہ کئی لوگوں سے کہتا، تمہیں چہرہ نہیں دل دھونے کی ضرورت ہے۔ پرندے بولتے نہیں مگر ان کی بھی دعا ملتی ہے۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے توفیق دیجیے نیک اعمال کرنے کی، برے کاموں کو ترک کرنے کی، غریبوں سے محبت کرنے کی، اور اے اللہ میں آپ کی معافی اور آپ کی رحمت کی طلبگار ہوں، آمین۔ روٹھے ہوئے لوگوں کو منایا جا سکتا ہے، بدلے ہوئے لوگوں کو نہیں۔ بیوقوف ہوتی ہیں وہ عورتیں جو مرد کی محبت پا کر ہوا میں اڑنے لگتی ہیں۔ مرد اپنے الفاظ سے ایک پل میں آپ کو آسمان پر اور دوسرے پل میں زمین پر پٹکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کل 4 رشتہ دار تبھی اکٹھے چلتے ہیں جب 5واں کندھے پر اٹھایا ہو۔ نیکی ایسے کرو جیسے بارش، جگہ نہیں دیکھتی بس برس جاتی ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو انہیں برا نہیں کہتے۔ اگر آپ اپنا خیال بدل سکتے ہیں تو آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی جاتے ہیں۔ ماں کی کمی ہر عمر میں رلا دیتی ہے، یا اللہ میری ماں کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، آمین۔ نعمتیں اور خوش بختی اس وقت حقیقی ہیں جب انسان نے ان کو اپنی کوشش و اہلیت کی بنا پر حاصل کیا ہے۔ بغیر محنت کے چھپڑ پھاڑ کر آنے والی نعمت کسی خوشی کا باعث نہیں بن سکتی۔ غرور کس بات کا، دنیا کا ہر راستہ قبرستان کو جاتا ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں میرا رب تھام لیتا ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ کوشش کرنے والا کبھی نہیں ہارتا اور ہارنے والا کبھی کوشش نہیں کرتا۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے لیکن ہر شخص عقل سے کام نہیں لیتا۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس طرح تمہارے افعال پر ان کے افعال کا رنگ چڑھ جائے گا۔ دنیا کے لیے کام کرتے رہو جب تک کہ دنیا کے کام تمہارے لیے کام نہ کرنے لگے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اصل اخلاق ہے۔ کامیابی انسان کے دماغ میں ہے، اگر آپ کامیابی کے لیے سوچیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے۔ اس دنیا میں فتح صرف اسی کی ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ہر انسان کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، جیسی زندگی گزر رہی ہے گزرتی جائے، یا پھر ہمت کرے اور بدل ڈالے زندگی۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، ورنہ خوشی میں تو وہ پہلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔
زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ کامیاب لوگ حالات کا رونا نہیں روتے، انہیں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے، اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگوں کے خوف سے سچ بولنے سے کبھی نہ رکنا، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وقت بدل جاتا ہے زندگی کے ساتھ، زندگی بدل جاتی ہے رشتوں کے ساتھ، رشتہ بدل جاتا ہے اپنوں کے ساتھ اور اپنے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچوں سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر شوہر محبت اور پرواہ کرنے والا ہو تو بیوی دنیا کے دیے دکھوں کی پرواہ نہیں کرتی، اور اگر شوہر ہی دکھ کی وجہ بن جائے تو گھر کی دیواریں بھی دکھ دیتی ہیں۔ پانی زیادہ پیا کرو، پانی عاجز ہوتا ہے، مٹی سوکھ جائے تو اکڑ جاتی ہے، اکڑ پہ پکڑ ہے، اکڑ تو مردے میں ہوتی ہے، زندگی عاجزی ہے۔ محبوب سچا اور چائے کا رنگ پکا نہ ہو تو دونوں کو آگ پہ رکھ دیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جس دن تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری زندگی سے بے سکونی دور ہو جائے گی۔ مصافحہ سے گناہوں کا جھڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دوسرے مومن سے مل کر سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ والدین کو ستانے والوں کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا میں سزا دے دیتے ہیں۔
ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کھولو اور طوفان نوح کا واقعہ پڑھو۔ اگر ولی حاجت روا ہوتے تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا لیتے اور طوفان کو روک لیتے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے عذاب کے لیے تو کوئی روک نہیں سکتا سوائے توبہ کے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار، اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ بہت مجبور آنکھیں تھیں، بہت بے ربط جملے تھے، ضرورت کو بیان کرنے سے ایک خوددار قاصر تھا۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں، ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھیں۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ سب سے خوبصورت دل وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے جیسے وہ اپنے لیے چاہتا ہے، اور سب سے پاکیزہ روح وہ ہے جس نے درد چکھا ہو پھر دوسروں کو اس کی تلخی سے بچایا ہو۔ حاسد اپنی باتوں میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے افعال و کردار میں بغض کو چھپائے ہوتا ہے۔ وہ نام کا دوست ہوتا ہے لیکن صفت کے لحاظ سے دشمن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے اور زور زور سے ہنسی مذاق کرنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ زور زور سے ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے اور مردہ دل میں خدا نہیں بستا۔ جہاں خدا نہیں بستا وہاں شیطان بس جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیوں کہا کہ دریا میں عصا مارو؟ بغیر عصا مارے بھی اللہ راستہ بنا سکتا تھا۔ اللہ محنت اور کوشش کو پسند کرتا ہے۔ عصا اٹھا کر مارنے میں محنت اور کوشش تھی، راستہ اللہ نے ہی بنایا۔ ہم جو سوچتے وہ زندگی نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اپنا وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں تمہیں یاد کرے، اپنا وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی تمہیں یاد کرے۔ جب آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، عدل و انصاف سے نعمتیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا جنت الفردوس کی طرف جاتا ہو، آمین۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن کی تلاوت سے بجھی ہو۔
کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اے ابن آدم، یاد رکھ، تجھے آرام کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر سے آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ الحمدللہ، ہمیشہ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں، آمین۔ اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ وہ کبھی ڈرا ہی نہیں مجھے کھونے سے، وہ کیا افسوس کرے گا میرے نہ ہونے سے۔ تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ ایک سے زیادہ زبانیں بول لینا مہارت ہے، پر مناسب جگہ زبان بند رکھنا کمال کا فن ہے۔ غریبی مرد کو ننگا کرتی ہے اور پیسہ عورت کو۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں۔ اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ خواب اور حقیقت کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ جس طرح بچھو ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ نصیب کے ہاتھوں ٹوٹی ہوئی بیٹیوں پر کوئی ترس نہیں کھاتا، انہیں اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہنستے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈستے بھی ہمیں ہی ہیں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔
جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالے کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں۔ کچھ لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، معلوم اچانک ہوتا ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ چیز چاہتا ہے زندگی دو سجدوں میں گزر جائے، ایک سجدہ شکر اور دوسرا سجدہ استغفار۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں۔ بس انسان کو یہ یقین، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موج انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ مکمل عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ اس طرح کے کام اپنے ذمہ نہ لیے جائیں جن کے ناکامی سے ذلیل ہونا پڑے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی خوشی کی دعا مت کرنا۔ جو ظاہر کرنا پڑے وہ درد کیسا، اور جو درد سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کس نے کہا خدا نظر نہیں آتا؟ بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ نہیں لے کر آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔
زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو، چاہے تو سونے میں گزار دو۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے، خوشیوں میں زمانہ ہے۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر بھی نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ ہم نے والدین کو جہیز میں وہ سب چیزیں بھی دیتے دیکھا ہے جو ان کے اپنے گھر میں بھی نہیں تھیں۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ حسد پر چاہے 1000 احسان بھی کر لو مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ بہترین وقت کے لیے بدترین وقت کو جھیلنا پڑتا ہے، اور جو بدترین وقت میں ثابت قدم رہے بہترین وقت اسی کے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی فقیر کو بھی ملے گی، لیکن حساب اعمال کا ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ قتل ہوئے ہم اس طرح قسطوں میں، کبھی خنجر بدل گئے، کبھی قاتل بدل گئے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ نبھانا ہی تو مشکل ہے، چاہنا تو ہر کسی کو آتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ وہ دل جو فجر کی نماز میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسے کبھی کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو بندہ صرف اتنا بھی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر، تو وہ سمجھ لیں کہ اس کی سمت صحیح ہے، اللہ اس پر مہربان ہے۔ نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سر درد کہنا پڑتا ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ ملے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ جہاں آپ کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا بہتر ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جو آپ کی بے قدری کرے۔ جو انسان وقت سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اس سے زیادہ آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ مومن وہ ہے جو شکوک و شبہات سے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ وہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، اور جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ اپنی بہترین وقت کو نماز میں وقف کر دو،
کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنے دل کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ سب کو چھوڑو، رب کو راضی کرو۔ سب کا راضی ہونا ناممکن ہے، جبکہ رب کا راضی ہونا بہت آسان ہے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، آمین۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے 2 فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوں گے، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھا جائے اور اپنے عیوب ہمیشہ مد نظر رہیں، اس طرح رہنے سے انسان خدا کا مقبول بندہ بن سکتا ہے۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ انسان نہ ہی اپنی عمر سے بڑا ہوتا ہے، نہ ہی عہدے، قد، دولت، نسل یا جنس سے۔ انسان اپنی سوچ، عمل اور صحیح فیصلہ کی اہلیت سے بڑا ہوتا ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو تو گھر قلعہ بن جاتا ہے، اور اتفاق نہ ہو تو جیل سے بدتر ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے اور دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مگر کندھوں پر بیٹھے فرشتوں کے ہاتھ کا قلم بھول گئے ہیں۔ انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔
لوگ کہتے ہیں کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہیں، پر میں کہتی ہوں انسان اگر بد دعائیں نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔